بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہونے والے چند اہم واقعات کا ذکر کرتے چلتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یہ واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف ایک واضح اشارہ تھا، اور یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کافی تھا کہ نبی کی آمد ہونے والی ہے، چاہے زمزم کی خدائی۔ پہلا واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی۔ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو خواب میں ایک کنواں نظر آیا، اور وہ جب صبح اٹھے وہاں گئے تو ایک کنواں وہاں پہ کنواں کھودتا نظر آیا، اور پھر انہوں نے کنویں کو دیکھ کر وہ بھی کھدائی شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زریں اور سونے کے دونوں ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے، اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا۔ جب قرآن دازی ہوئی اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن دازی بھی ہوئی راستے میں، جس میں عبد المطلب کا ہی نام نکلا، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں، تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ دوسرا واقعہ عام الفیل۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہ صبا حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے۔ مگر جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبلے پر پائخانہ پوت دیا۔ ابرہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی منتخب کیا۔ لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مخمس پہنچا اور وہاں اپنے لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی موثر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گئے اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ شمال جانب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیاں ابابیل اور قمری جیسی تھیں۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھی اس کے اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا، کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے۔ ابرہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چورے جیسے ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔
جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا تھا۔ لہذا 571 کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے۔ یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ 587 اہل روم کے قبضہ 70 سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبے پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کی متمدن دنیا کے بیشتر علاقے یعنی روم اور فارس میں آنا فانا پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اب چونکہ یہی دو حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کے اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ انہیں بیت اللہ کے شرف و عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعویٰ نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالم اسباب سے بالاتر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، ہداق، مکوم، صفار اور عباس۔ بعض نے کہا کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض اور لوگوں نے کہا کہ 13 تھے، ایک کا نام عبدالکیبہ اور ایک کا نام حجہ تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مکوم ہی کا نام عبدالکیبہ اور ہداق کا نام حجل تھا، اور قیسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، بحرہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن یکزہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیدے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا، سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننہال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب کے ایک عرافہ کے پاس گئے، اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں، اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں، اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نہ نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی، درندے پرندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارسال مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا جو وہب بن عبد مناف بن
زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ میں اترے یا راستے میں فوت ہو گئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جہدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، یہ الفاظ کے جو یہ ہیں: بتا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگے و خروش کے درمیان ایک لحظ میں آسودہ خواب ہو گیا، اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن، یہ ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ کئی دفعہ کے ذکر ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ کو خواب میں بشارتیں دی جاتی تھیں۔ حضرت آمنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اپنی حمل کے دوران کئی بشارت آمیز خواب دیکھے۔ ایک خواب میں انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک عظیم نبی کو جنم دینے والی ہیں اور اس نبی کا نام محمد رکھنے کی تاکید کی گئی۔ ولادت بعد سعادت و حیات طیبہ کے 40 سال۔ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شبی بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول عام الفیل یوم 2 شنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 کی تاریخ تھی، 571 کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلمان صاحب سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جو سارے جہاں میں پھیل گیا، جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے اور وہ نور پورے کمرے کو روشن کر گیا اور ادھر ادھر پورا دنیا روشن لگ رہا تھا۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے جو کافی پرانے تھے۔ مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آتش کندہ وہ تھا جس کی آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی اور اس کو جلانے کے لیے ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے تھے اور ہمیشہ جلتی رہتی تھی۔ کافی عرصے سے یہودی وہ آگ جلا رہے تھے اور اس کے گرد عبادت کرتے تھے۔ ان کا خیال نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی بجھے گی، ان کی پوری کوشش تھی کہ وہ جلتی رہے۔ بحر ساوا خشک ہو گیا۔ یہ ایک دریا تھا جو ہمیشہ سے چل رہا تھا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے اور اس کے ساتھ ایک اور دریا جو کہ بند تھا وہ چل پڑا۔ یہ باقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ ولادت کے بعد حضرت آمنہ کے پاس کچھ اور عورتیں بھی تھیں۔ وہ شاداں اور فرحاں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جس طرح عرب کی عام عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے وقت درد ہوتا ہے یا کچھ اور محسوس ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ان کو کچھ بھی ایسا نہیں محسوس ہوا، نہ کوئی ان کو درد ہوا نہ کچھ بھی ہوا، بلکہ ایسا لگا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور وہ نور نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ عبد المطلب کو بلایا گیا تو وہ آئے اور اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ پھر عرب دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ مختون ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ اس کے بارے میں
کوئی ثابت حدیث نہیں دیکھی۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروع تھا۔ صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔